کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور جس کتاب کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ، اس کا نام ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، اور یہ کتاب مرحوم شیخ رجب علی خیاط کی زندگی پر ایک یاد نامہ ہے، اور جس کے مؤلف محمدی ری شہری ہیں۔ 4 حصے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں ریڈنگ کے، اور الحمدللہ اس میں اس کتاب کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کی اوور آل ہیڈنگ ہے یکبارگی ترقی، اور اس کے بعد باقاعدہ پیج نمبر 59 سے پہلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی دوسرے حصے کی پہلی فصل، اور پہلی ہیڈنگ ہے تربیت الہی۔ شیخ کے دوست و احباب اور ان سے مربوط افراد پر آپ کے معنوی کمالات واضح ہیں۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بارے میں اسی حصے کی تیسری فصل میں کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے، یعنی آگے وہ مطالب پیش کیے جائیں گے۔ اس بلند و بالا معنوی شخصیت کی زندگی کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ اس بلند و بالا انسانی مرتبے پر کیسے پہنچے، جبکہ آپ مدارس اور یونیورسٹی کی تعلیمات سے بے بہرہ تھے۔ پھر بھی عوام الناس ہی نہیں بلکہ مدارس اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے افراد آپ سے تحصیل کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ کی کامیابی کا راز آخر کیا تھا، کس استاد کے مکتب میں آپ نے پرورش پائی، اور آپ کا معنوی مربی کون تھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ شیخ کے مربی۔ جناب شیخ اگرچہ مدارس اور یونیورسٹی کی رسمی تعلیم سے بہرہ مند نہیں تھے، پھر بھی آپ نے بڑی بڑی شخصیتوں جیسے مرحوم آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، جو کہ امام خمینی کے استاد تھے، اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ مرزا محمد تقی بافقی اور مرحوم آیت اللہ مرزا جمال اصفہانی سے کسب فیض حاصل کیا۔ عزیز سامعین، یہاں پہ میں یہ بیان کرتی چلوں کہ ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ حاشیہ تحریر کیا گیا ہے، جو کہ 2 پیج پر مبنی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ یعنی ان ناموں کے ساتھ ہی حاشیہ ہے، اور اس پہ یعنی ان ناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس کی ریڈنگ میں شروع کر رہی ہوں۔ نمبر 1، یعنی اسی حاشیے سے ریلیٹڈ۔ آپ کی نقل کے مطابق جناب نور اللہ اصفہانی کے برادر بزرگوار جناب نجفی اصفہانی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ رضا خان کی حکومت کے دور میں بازار تہران میں واقع سید عزیز اللہ کی مسجد کے پیش نماز تھے۔ آپ کی مجلسوں کے بارے میں خاص طور پہ مرحوم شیخ رجب علی سے نقل ہوا کہ آقا جمال کی مجلسوں سے خدا کے عاشق افراد وجود میں آتے ہیں۔ آپ کو رضا خان کی حکومت کی مخالفت کی وجہ سے اصفہان میں شہر بدر کر دیا گیا، جہاں آپ نے شہادت پائی۔
آپ کا مرقد تہنت فولاد میں ہے۔ یہ یقیناً ایک جگہ کا نام ہے۔ ڈاکٹر ابو الحسن شیخ کہتے ہیں کہ ہم شیخ کے ساتھ اصفہان میں تہنت فولاد قبرستان گئے۔ ہم ایک قبر کے سرہانے بیٹھے تو شیخ نے فرمایا، اس قبر میں سونے والے بزرگوار میرے استاد تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب کریمی آیت اللہ سید کاظم اثار سے آیت اللہ مرزا جمال اصفہانی کے بارے میں راقم الحروف کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک کرامت اس طرح نقل کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ اثار مدرسہ عالی شہید مطہری سابق سپہ سالار میں کتاب اسفار کے سب سے بڑے مدرس تھے، اور شیخ کرم علی کریمی نے مدرسے کا 6 سالہ دورہ آیت اللہ اثار اور دوسرے تمام مدرسین کی زیر نگرانی کیا۔ مرزا جمال اصفہانی کے بارے میں پہلا معجزہ آیت اللہ اثار نے اسفار کے دروس میں روتے ہوئے کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ حضرت آیت اللہ جمال نجفی اصفہانی، جن کو اس زمانے میں پہلوی کی طرف سے تہران شہر بدر کر دیا گیا تھا، جو بازار تہران میں حاجی سید عزیز اللہ کی مسجد میں پیش نماز تھے اور صبح کو مدرسہ مروی میں درس دیا کرتے تھے، ان کا درس اتنے بلند پائے کا ہوتا تھا کہ مدرسہ مروی اہل علم، علماء اور فضلاء پر سے پر رہتا تھا، یہاں تک کہ بعض پیش نماز حضرات آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ان پڑھ ہیں، اور اصفہانی نے ایک کھیل کھیل کر علماء کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا ہے، اور یہ طے کیا کہ جمال اصفہانی کا 3 دروس فلسفہ، فقہ اور اصول میں امتحان لیا جائے گا۔ 3 دروس یعنی فلسفہ، فقہ اور اصول میں امتحان لیا جائے۔ جناب اثار فرماتے ہیں کہ مجھ کو فلسفے کے امتحان لینے کے لیے معین کیا گیا، اور دوسرے 2 اشخاص جن کا نام مجھے یاد نہیں، فقہ اور اصول کا امتحان لینے کے لیے معین کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ ہم 3 آدمی الگ الگ بیٹھیں اور دروس کے درمیان ان سے سوال کریں۔ میں یعنی اثار کی اسپیلنگ میں آپ کو بتا دوں، عین، صاد، الف اور رے، یہ ان محترم کا نام ہے کہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کتاب اسفار کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب جمال نجفی اصفہانی نے فلسفے کا ایک مطلب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے ان سے اسفار سے سوال کیا۔ انہوں نے ممبر سے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بیان فرمایا، میں اس طرح تمہارا جواب نہیں دوں گا، تم استخارے کی طرح کتاب اسفار کھولو اور صفحے کے شروع کی سطر پڑھو۔ میں نے اسی طرح کیا اور صفحے کے شروع کی سطر پڑھی تو انہوں نے فرمایا کافی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ صفحے کو پورا صحیح پڑھ کر سنایا اور ترجمہ کرنے کے بعد فرمایا، تم میرا امتحان لینے آئے ہو؟ میرے پاس میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد حاجی جمال صاحب نے امیر المومنین علیہ السلام کی کرامت اور معجزے کی درج ذیل داستان نقل فرمائی۔ میں نے 40 سال نجف اشرف میں علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوا تو میرے پدر بزرگوار نے اصفہان سے چند علماء اور تجار کو بھیجا تاکہ میں اصفہان واپس پلٹ آؤں اور حوزہ علمیہ اصفہان کی باغ ڈور سنبھال لوں۔ نجف اشرف ہی میں سفر سے پہلے رات میں اچانک خسرہ کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور 40 روز تک مجھے ہوش نہ آیا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے 40 روز بعد مجھے پسینہ آیا اور ہوش آ گیا تو مجھ کو محسوس ہوا کہ جو کچھ میں نے پڑھا لکھا تھا وہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، وہ کل عدم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مجبور ہو گیا اور اسی حال میں مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تضرع و زاری کرتے ہوئے عرض کیا، آقا، میں نے 40 سال تک آپ کے دسترخوان علم سے کچھ توشہ لیا تھا، لیکن اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں، آپ دریائے کرم ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے مرحوم اثار گریہ کر رہے تھے۔ مرحوم آیت اللہ حاجی آقا جمال نے فرمایا، میں نے اتنا گریہ کیا کہ مجھ کو نیند آ گئی تو میں نے مولا کا دیدار کیا اور مولا نے شہد سے
پر انگشت مبارک کو میرے دہن میں رکھا، مجھ پر کرم فرمایا، مجھ کو ہوش آ گیا۔ جب میں گھر واپس پلٹا تو دیکھا کہ جو کچھ اول عمر سے میں نے پڑھا تھا وہ سب کچھ مجھ کو زبانی یاد ہے۔ اس کے بعد آقا جمال نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرات میرے پاس میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ آپ آ کر میرا امتحان لیتے ہیں، مجھے خدا کے فضل و کرم اور امیر المومنین کی عنایت سے تمام درسی کتابیں یاد ہیں۔ جناب آثار اس مقام پر گریہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، جس وقت آقا جمال نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ میں نے اٹھ کر ان بزرگوار کی نالین کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے کو ان سے متبرک کیا۔ یہاں پہ اس حاشیے کا اختتام ہوتا ہے کہ جس میں آیت اللہ مرزا جمال اصفہانی کا یہ واقعہ تحریر تھا۔ اب آگے سے ریڈنگ کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 62 ہے۔ اسی طرح شیخ نے دو عالم بزرگوار سید علی مفسر اور تہران کی سلسبیل محلے کی مسجد کے امام جماعت سید علی غروی مفسر سے کسب فیض کیا۔ شیخ انہیں غیر رسمی تحصیلات کی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث اسلامی سے مکمل طور پہ آشنا تھے اور مجلسوں میں قرآن و احادیث اور دعا وغیرہ کا ترجمہ اور تفسیر کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے ایسے جدید مطالب بیان کرتے تھے جن کی طرف دوسرے افراد بہت کم متوجہ ہوا کرتے تھے۔ پس شیخ انہی جیسے افراد کے ذریعے معرف اسلام سے آشنا ہوئے تھے، لیکن شیخ کی اکبارگی ترقی کا راز اور ان کی عبرت انگیز زندگی کے معنوی نقطۂ عطف کو کسی اور جگہ تلاش کرنا چاہیے، اور اگر شیخ یہ فرماتے تھے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے تو اس نقطے کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ شیخ کے ایک عقیدت مند نقل کرتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا، میرا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن محمد تقی بافقی جو صحن شاہ عبدالعظیم میں شبوں کو پروگرام کرتے تھے، میں ان میں شریک ہوا کرتا تھا۔ وہ اہل باطن تھے۔ ایک شب انہوں نے مجمع پر نظر ڈالی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کسی مقام پر پہنچو گے۔ عزیز سامعین، میں یہاں یہ بیان کرتی چلوں کہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بافقی کے نام کے ساتھ بھی ایک حاشیہ موجود ہے، یعنی ان کی تفصیل ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عالم، عامل، عارف، کامل، مجاہد شیخ محمد تقی بافقی یزدی، جو کشف حجاب کے سلسلے میں رضان خان کے ساتھ حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں لڑ گئے تھے اور رضا خان نے ان کو ضرب و شتم کے بعد شہر بدر کر دیا تھا اور آپ آخری عمر تک وہیں شہر بدر رہے۔ جن افراد کا اس عالم ربانی سے واسطہ اور رابطہ تھا وہ آپ سے بہت زیادہ کرامات نقل کرتے ہیں۔ منجملہ آپ کے خادم شیخ اسماعیل شہر رے کے رہنے والے اخبار نویسوں سے نقل کرتے ہیں کہ آخری عمر میں شیخ بیماری کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم حضرت عبدالعظیم کی زیارت کو جاتے ہو تو کیا تینوں امام زادوں کے حرم کے اندر جا کر زیارت کرتے ہو یا امام زادہ طاہر کو باہر ہی سے سلام کر کے چلے آتے ہو؟ اس وقت حرم کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور امام زادہ طاہر کا حرم جدا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں امام زادہ طاہر کے حرم میں جا کر زیارت نہیں کرتا ہوں بلکہ باہر سے ہی ان کی زیارت کر لیا کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ کام صحیح نہیں کہ تم دونوں امام زادوں کے نزدیک سے زیارت کرو اور ایک امام زادے کی صرف باہر سے، یہ عمل بے احترامی میں شمار ہوتا ہے۔ اب جب تم امام زادہ طاہر کی زیارت کے لیے جانا تو حرم میں داخل ہو کر زیارت کرنا اور کہنا آخوند نے بھی سلام کہا ہے۔ شیخ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں شیخ کی وصیت کے مطابق حرم امام زادہ طاہر میں داخل ہوا تو وہاں پر کوئی شخص موجود نہ تھا۔ میں نے شیخ کا سلام پہنچایا تو زری کے اندر سے 3 مرتبہ آواز آئی، لبیک لبیک لبیک، اللہ اکبر۔ حاشیہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے نقطۂ عطف۔
راقم السطور کی نظر میں شیخ کی زندگی میں تغیرات کا آغاز ایک قابل عبرت داستان سے ہوتا ہے۔ شیخ کے لیے اوائل جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کی مانند واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اور جو کچھ اس واقعے کے بعد پیش آیا وہ توحید تجربی کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو جناب یوسف علیہ السلام کی داستان کے آخر میں فرماتا ہے یہ قانون عام ہے اور جناب یوسف علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ آیت میں تصریح موجود ہے۔ بے شک جو کوئی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس داستان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ قرآن نے جناب موسیٰ کے بارے میں بھی فرمایا ہے یہ بھی ایک عام قانون ہے اور قرآن کی روح سے تمام احسان اور نیکی کرنے والوں کو قرآن کریم کے بیان کردہ قانون کے مطابق نور حکمت اور خدا کی خاص مہربانی شامل حال ہوگی۔ ہیڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کی مانند۔ اس داستان کو شیخ بہت کم افراد کے سامنے بیان کرتے تھے۔ کبھی کسی مناسبت سے کسی موقع پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے میرا کوئی استاد نہیں، لیکن میں نے کہا خدایا میں اس کام کو تیری رضا کی خاطر ترک کرتا ہوں اور اس سے چشم پوشی کرتا ہوں، تو بھی مجھ کو اپنی رضا کی خاطر درست کر۔ فقی علی قدر حضرت آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس داستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا شیخ پر خدا کی خاص عنایت ہوئی اور وہ پاک دامنی کی بنا پر تھی جس کو شیخ نے ایام جوانی میں انجام دیا تھا۔ جناب شیخ نے خود اس ماجرے کی تفصیل ان بزرگوار سے ملاقات کے وقت فرمائی اور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی میلانی فرزند آیت اللہ میلانی جو خود اس دیدار میں حاضر تھے انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا۔ ایام جوانی میں ایک رشتہ دار کی خوبصورت لڑکی مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ آخرکار اس نے تنہائی کا موقع پا کر مجھ کو ایک گھر میں اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ میں نے اپنے سے کہا رجب علی خدا تمہارا متعدد طریقوں سے امتحان لے گا، تم بھی ایک مرتبہ خدا کا امتحان لو اور اس لذت والے حرام کام سے خدا کی خاطر پرہیز کرو۔ اس کے بعد میں نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا اے خدا میں اس گناہ کو تیری خاطر ترک کر رہا ہوں، تو بھی اپنی خاطر میری تربیت فرما۔ اس وقت میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دلیری کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کیا اور گناہ میں آلودہ ہونے سے تیزی کے ساتھ اجتناب کیا اور خطرے سے باہر آ گیا۔ یہی پاک دامنی اور گناہ سے پرہیز کرنا آپ کی بصیرت کا موجب ہوا، ان کی برزخ کی دید روشن ہو گئی اور جو کچھ دوسرے نہ دیکھتے تھے اور نہ ہی سنتے تھے وہ آپ دیکھنے اور سننے لگے۔ جناب شیخ سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا ایک روز میں مولوی چوراہے سے سیروز سڑک سے گلوبندک چوراہے تک گیا اور آیا، صرف ایک انسان کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت گہری بات یہاں بیان کی گئی، چونکہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اس ایک عمل کی وجہ سے پروردگار نے ان کی بصیرت کو، ان کے دل کی آنکھوں کو کھول دیا تھا، اور جب انہوں نے ایک جگہ پہ سفر کیا، ایک چوراہے سے گزرے ایک مرتبہ، تو انہوں نے اس پورے چوراہے پہ جہاں پہ سینکڑوں افرادوں کا مجمع ہے لیکن وہاں پہ انسان صرف ایک کو دیکھا، یعنی باقی سب کی حقیقی شکل ان کے اوپر آشکارا ہو گئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے الہی تربیت کی کیفیت۔ کسی لڑکی کے چنگل میں پھنسے نوجوان کی دعا اے خدا میری اپنی خاطر اصلاح فرما، اس ہیجان انگیز فضا میں مستجاب ہوئی اور سعادت مند جوان کی معنوی زندگی میں تغیر و تبدیل آ گیا جس کے ظاہر کو دیکھنے والے افراد درک کرنے سے قاصر ہیں۔ رجب علی نے اس طرح 100 سال کا راستہ طے کیا اور آپ رجب علی خیاط کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شعر بیان کیا گیا ہے۔ میرا
مخبر نہ مکتب گیا اور نہ اس نے کچھ لکھا، نہ آنکھ کے اشارے میں 100 معلمین کو مسالہ سکھانے والا ہو گیا۔ اس تربیت الہی کے پہلے ہی قدم میں اس جوان کی قلبی آنکھ اور کان کھل گئے، اور اب وہ باطن جہان اور عالم ملکوت میں ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور ان آوازوں کو سنتا ہے جن کو دوسرے نہیں سن سکتے۔ یہ باطنی تجربہ اس چیز کا موجب بنا کہ شیخ کو یہ اعتقاد ہو گیا کہ اخلاص کے ذریعے دل کی آنکھ اور کان کھل جاتی ہیں، اور وہ خود اپنے شاگردوں کو اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں اور کان واہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دل کی آنکھیں اور کان۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل کی بھی کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، اور کیا انسان ظاہری آنکھ اور کان کے علاوہ بھی کسی چیز کو دیکھتا یا آواز سنتا ہے؟ جواب ہاں، ایسا ہی ہے۔ اسلامی احادیث جن کو علماء شیعہ اور اہل سنت نے نقل کیا ہے، ان میں اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ ہم نمونے کے طور پر ذیل میں چند احادیث نقل کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ دنیاوی امور کو دیکھتا ہے، اور دل میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اخروی امور کو دیکھتا ہے۔ تو جب خدا کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ خدا کے وعدہ کردہ غیبی چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس طرح وہ غیبی نگاہوں کے ذریعے غیب پر ایمان لے آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل مختلف نہ ہوتے اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو جو میں سنتا ہوں تم بھی وہ سنتے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی دل کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان میں روح ایمان نیک کام کی سرگوشی کرتی ہے، اور ایک کام میں شیطان برے کام کی سرگوشی کرتا ہے، تو ان میں سے جو بھی دوسرے پر غالب آ جائے وہ اس کو شکست دے دیتا ہے۔ اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہم اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 67 ہے، اور اب انشاءاللہ اگلے حصے کا آغاز ہم کریں گے اس کتاب کے دوسرے حصے کی دوسری فصل کے ساتھ، اور صفحہ نمبر ہوگا 68، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی غیبی امداد۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے بھی بصیرت کو اسی طریقے سے بڑھائے، اور ہمارے دلوں کی بھی آنکھیں اور کان اسی طریقے سے پروردگار عالم کھول دے کہ ہم بھی پروردگار عالم کی غیب کی چیزوں کو دیکھ اور سن سکیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کا، اپنی روح کا تزکیہ کر سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔